بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 56 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 57 یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ ان میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور کفار، یعنی دونوں طرح کے کوئی بھی ہوں جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے۔ نہ بناؤ کیا؟ اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ یہ لا تتخذوا کا مفعول آخر میں آیا ہے، ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے کھلے کافروں میں سے ہوں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اہل کتاب کا ذکر کیا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور کافر۔ تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ تعمیم بعد التخصیص، کہ پہلے کسی خاص چیز کو بیان کیا جائے پھر عام چیز کو۔ مثلا کافر جو ہیں وہ سارے ہی کافر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور کی تشریف آوری کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اب پہلے سارے دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے اور کینسل ہو گئے۔ اب کسی الہامی اور آسمانی کتاب اور دین پر بھی اس کے مطابق نہیں چلا جا سکتا۔ اب صرف اسی کو مسلمان کہا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ پر تورات اتری، یہودیت وہ دین حق تھا، اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا، وہ نجات یافتہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ پر انجیل نازل ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں، ان کی صحیح تعلیمات کے مطابق جو ان کو مانتے تھے وہ مسلمان تھے اور نجات یافتہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب وہ پہلے دین منسوخ ہو گئے اور پہلی کتابیں بھی جو ہیں وہ بھی منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر، حضور پر ایمان لا کر، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھ کے اس کے مطابق عمل کر کے ہی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی مسلمان صرف اس کو کہا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق عقائد رکھے گا۔ جس پہلے جو ہیں ہر دور میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایمان رکھتے تھے وہ مسلمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، جو آپ کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے، عمل کرتے تھے، وہ مسلمان تھے، نجات یافتہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام۔ لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب صرف
مسلمان اور نجات یافتہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اہل کتاب جو ہیں عیسائی اور یہودی، اس اعتبار سے وہ بھی یعنی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ کفار کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ پہلے خاص اہل کتاب کا ذکر کیا گیا جو کافروں کا ایک حصہ ہیں، ایک فریق ہیں، اور پھر کفار کے ذریعے اس میں سب آ گئے، ہندو، سکھ، جتنے بھی جو کسی خدا کو نہیں مانتے سب اس میں آ گئے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ اہل کتاب کافر ہونے کے باوجود قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے خاص اصطلاح جو ہے اہل کتاب کی استعمال کی گئی ہے، اور بعض احکام میں ان کو باقی کافروں سے الگ کیا گیا ہے۔ جس طرح مثلا کافر اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ چاہے جس طرح بھی ذبح کرے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا وہ مردار ہے، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اگر ذبح کرے گا تو پھر بھی وہ مردار ہی ہوگا، وہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اہل کتاب میں سے عیسائی یا یہودی وہ اس اسلامی طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کرے گا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ یہ ایک حکم عیسائیوں اور یہودیوں کا باقی کافروں سے مختلف ہو گیا۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا گیا۔ باقی جو کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور اسی طرح جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ یعنی ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان کا نکاح کسی صورت میں جائز نہیں ہے، تا وقت کہ وہ مسلمان ہو۔ پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، پھر اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوگا۔ مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم کافر سے، چاہے وہ یہودی، عیسائی، ہندو سے کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ نکاح اگر مطلب کوئی پڑھتا ہے تو خود اس کا اپنا خطرے میں پڑے گا، اس نکاح سے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن مسلمان مرد کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی کہ یہودی یا عیسائی جو عورت ہے اس کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی آگے جو اس کو ناپسند کیا گیا ہے اس کے مختلف مفاسد ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یعنی بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے عقیدے پہ یہودی عیسائی رہے گی اور آگے بچے جو ہیں ان کے یہودی اور عیسائی ہونے کا شدید خطرہ ہوگا، اور بہت سے اس میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر کفار کے ملک میں ایسی صورت اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم یعنی عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرے گا تو بہت سے اس میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک جواز کا تعلق ہے، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو جائز تو ہوگا، لیکن آگے اس کے جو نقصانات ہوں گے، اس کے جو مفاسد ہوں گے، وہ الگ بات۔ تو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو بعض احکام میں باقی کافروں سے مختلف کیا گیا، اور خاص طور پر یہاں بھی باقی کافروں سے ان کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ باقی کافر ہونے میں وہ سب برابر ہیں کہ مسلمان اور نجات یافتہ تبھی ہوں گے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عقائد رکھیں گے، حضور کو نبی مانیں گے اور حضور کی شریعت کے مطابق چلیں گے، تب مسلمان اور نجات یافتہ وہ قرار پائیں گے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، وہ کافر کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، کسی بھی
قوم اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ شعائر اسلام، اسلام میں جو چیزیں اسلام کی خصوصیت ہیں، اسلام کی پہچان ہے، ان میں سے کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، یہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ مذمت بیان فرمائی اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنے، ان کی دوستی نہ کرنے کا حکم دیا۔ اب کوئی بھی ہو، اگر کوئی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسلام پہ اعتراضات کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن قرآن پاک کا مذاق اڑائے یا قرآن پاک پہ اعتراضات کرے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے۔ اسی طرح جو شاعر اسلام ہے، مثلاً ایک آدمی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن داڑھی کی توہین کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کیٹاگری کے اندر شامل ہوگا کہ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت اور اسلام کی پہچان ہے۔ اسی طرح پردہ، مسلمان عورت پردہ کرتی ہے تو کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ اسی کیٹاگری میں شامل ہوں گے کہ شعائر اسلام، جو اسلام کی پہچان ہیں جو چیزیں، ان کی توہین جو ہے وہ بری ہے۔ یہاں اب دیکھیں بعض لوگ وہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ اسلام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن پاک پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ ڈر کے مارے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مولوی کا نام لے کے کہیں گے ان کے یعنی اپنے دل کی بڑاس نکالیں گے۔ چاہتے تو یہ ہیں کہ اسلام پہ اعتراض کریں یا قرآن پاک پہ اعتراض کریں، لیکن وہ نہیں کر سکتے تو وہ مولوی کا نام لے کر وہ یہ بات کریں گے۔ اب دیکھیں عالم یا مولوی جو ہیں وہ اسی قوم کا فرد ہیں، ان میں ہزاروں خامیاں ہوں گی، ان میں بھی خامیاں ہیں، وہ بھی انسان ہیں اور اسی قوم کا فرد ہیں۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ تو وہ بالکل صحیح رہے اور باقی سارے جو ہیں ان پہ زوال آ جائے۔ جب زوال آتا ہے تو اجتماعی طور پر زوال آتا ہے پوری قوم پہ، لیکن جب کوئی آدمی سر عام اہل علم کی بغیر کسی وجہ کے وہ توہین کرے گا تو پھر وہ یعنی اپنے خود جو آئندہ نسلیں ہیں ان کے لیے ان کو دین سے وہ گویا دور کر رہا ہے کہ ان کے دل میں دین کی نفرت پیدا کر رہا ہے۔ باقی جو ہے اصلاح ہر ایک کی ہونی چاہیے اور احتساب بھی ہر ایک کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ داڑھی والا ہے تو اس کو چھوڑ دو بھائی، اس کا احتساب نہ ہو، کوئی مولوی ہے تو اس کا احتساب نہ ہو، سب کا احتساب ہونا چاہیے اور سب کو جو ہے وہ دین پہ چلنا چاہیے۔ تو بہرحال شعائر دین، جو چیزیں دین کی پہچان ہیں، ان کی توہین کرنا، ان کو برا سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس سلسلہ میں اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ تو اذان یہ بھی اسلام کی پہچان ہے، تو اذان کی توہین کرنے والا جب برا ہے، اس کا مذاق اڑانے والا وہ برا ہے۔ جب اذان ہوتی تھی تو کچھ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اس کی آواز سن کے، تو جب اذان کی توہین کرنا یہ برا ہے تو پھر قرآن، اسلام اور باقی جو شاعر اسلام ہیں، جو چیزیں اس اسلام کی پہچان ہے، سب کی توہین
یہ بری ہے اور سب کا مذاق اڑانا برا۔ آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، خاص طور پر اب اس کی زیادہ وضاحت آ گئی۔ نادا ینادی کا معنی آواز دینا، پکارنا، جب تم پکارو نماز کے لیے یعنی اذان کہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس کو کھیل اور ہنسی بنا لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، داڑھی ہو، پردہ ہو، اسلامی لباس ہو، اسلامی وضاقتہ ہو، اسلامی عقائد ہوں، تو وہ چاہے کتنے بھی عقل مند ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کہ وہ بے عقل قوم ہے۔ چاہے دنیا والے ان کو کتنے ہی عقل مند ہوں، وہ کتنے ہی کامیاب ہوں دنیاوی اعتبار سے، ان کے پاس کتنیاں بھی ڈگریاں ہوں، وہ کہاں تک چاند تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لا یعقلون، کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ عقل والا وہی ہے کہ جو یعنی اسلام کے مطابق، دین کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ تو جو لوگ شاعر اسلام کا، اذان کا ذکر ہے، سارے ہی شاعر آ گئے، ساری اسلام کی پہچان، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بے عقل قوم ہے۔ اذان یہ اسلام کی پہچان ہے، اور نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے۔ ہر ایک قوم میں اپنا اپنا طریقہ ہوتا تھا لوگوں کو نماز یعنی اپنی عبادت کے لیے جمع کرنے کا۔ پہلی امتوں میں کوئی اور طریقہ، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اذان نہیں تھی، وہاں نماز کے لیے کسی اور یعنی طریقے سے مسلمان جمع ہوتے ہوں گے، اور اجتماعی طور پر تو وہاں مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی بھی مشکل تھی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی، اور مسجد نبوی شریف کی جب یعنی مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا موقع آیا کہ کس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، اب مجلس مشاورت ہوئی کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ قال اہتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ، حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ اپنے ایک چچا سے، انصار میں سے، ان سے روایت کہ حضور کی بارگاہ میں یہ اہتمام کیا گیا، یعنی مجلس مشاورت منعقد ہوئی، میٹنگ ہوئی، کیف یجمع الناس لہا، یعنی نماز کے لیے، للصلاۃ کیف یجمع الناس لہا، نماز کے لیے مسلمان کیسے جمع ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فقیل لہ انصب رأیۃ عند حضور الصلاۃ، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک جھنڈا ہو، وہ گاڑ دیا جائے، تو اس کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فَإِذَا رَأَوْهَا أَذِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، جب لوگ دیکھیں گے کہ جھنڈا وہ گاڑا گیا ہے تو اس کو دیکھ کے ان کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا، جو دیکھیں گے وہ دوسروں کو بھی اطلاع دیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھو۔
یہ ایک مشورہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے مطابق مشورہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی، لیکن جہاں وحی نہیں آئی ہوتی تھی وہاں حضور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ اس کام میں کیسے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے قیامت تک کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے اہم امور میں مشورہ کریں۔ کہ ایک آدمی کا ایک ذہن ہوتا ہے اور دو ملیں تو وہ 11 ہو جاتے ہیں، ایک اور ایک 11۔ تو ایک آدمی کا اکیلا ذہن ہوتا ہے، جب دو آدمی کا ذہن ملے گا تو اور زیادہ بہتر طریقے سے انسان نتیجے پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہو تو آدمی مشورہ کر لے، مشورے کے ساتھ انسان بہتر نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہی حضور کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور کی سنت مبارکہ تھی۔ تو اب جب مشورہ کیا گیا تو جو موجود ہیں ان کی حق ہے کہ وہ رائے دیں۔ تو کسی نے یہ رائے دی کہ جھنڈا گاڑا جائے، جب لوگ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ دوسروں کو بھی بتا دیں گے۔ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، حضور کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ طریقہ نہیں مناسب۔ قال فذكر له القناء يعني الشبور وقال زیاد شبور اليہود فلم يعجب، کسی نے کہا کہ یہودیوں میں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ناقوس بجاتے ہیں، وہ ایک چیز ہوتی ہے اس میں آواز نکلتی ہے تو وہ بجاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو ہم بھی کوئی ایسی چیز بنا لیں۔ حضور کو یہ بھی بات پسند نہ آئی کہ اسلام ایک اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے تو اسلام کی پہچان بھی دوسروں سے الگ ہونی چاہیے۔ وقال هو من امر اليہود، فرمایا وہ یہودیوں کا طریقہ، ہم اس کو نہیں اختیار کریں گے۔ فذکر له الناقوس فقال هو من امر النصارى، ناقوس کا ذکر کیا گیا کہ عیسائی جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کو عبادت کے لیے جمع کرتے ہیں، تو وہ بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا، بھائی وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ فانصرف عبد اللہ بن زید وهو مؤتم لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے، وہ گئے، وہ اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی وہاں پر اس میٹنگ میں پھر کوئی فیصلہ نہ ہوا حتمی کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید یہی سوچ رہے تھے، وہ سو گئے۔ فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ، خواب کے اندر ان کو اذان دکھائی گئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی، کیونکہ وہاں مشورہ ہوا تھا نا میٹنگ میں کہ ناقوس لیا جائے تو اس کو بجایا جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا ہے، میں نے اسے کہا بھئی یہ مجھے دے دو، تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو اس نے جس خواب میں ہی جس کے پاس وہ تھا اس نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ اچھا جی بتاؤ اس سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ طریقہ کہ تم اس طرح یہ الفاظ کہو، اللہ اکبر اذان کے الفاظ۔ تو حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں یہ الفاظ دکھائے گئے۔ فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، تو وہ صبح حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کے حضور کو خبر دی کہ حضور خواب میں مجھے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ میں یعنی خواب نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ اذ اتانی آت فاران الاذان،
کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا تو کوئی آیا، اس نے مجھے اذان سکھائی۔ وقال قال وکان عمر بن الخطاب قد رآہ قبل ذلك، راوی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم بھی خواب میں اس چیز کو دیکھ چکے تھے۔ فقتم 20 یوما، 20 دن تک وہ خاموش رہے، انہوں نے خواب دیکھا لیکن بیان نہیں کیا۔ قال ثم اخبرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ما، جب حضرت عبداللہ بن زید نے بتایا نا کہ میں نے خواب میں یہ الفاظ سنے اور مجھے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرو، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، اتنے دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ما مانا کان تخبرانی قال سبقنی عبداللہ ابن زید، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے، فاستحییت، میں شرماتا رہا کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے عرض کروں۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، انہوں نے بیان کیا، اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں بھی اس سے پہلے یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فانظر ما یأمرک بہ عبداللہ بن زید فافعل، حضرت بلال کو حکم دیا کہ کھڑے ہو اور جس طرح تمہیں یہ الفاظ بتائیں حضرت عبداللہ بن زید وہی الفاظ تم کہتے جاؤ۔ تو پھر حضرت بلال حبشی کو وہ الفاظ سکھائے گئے جو حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھے تھے اور اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم دیکھ چکے تھے۔ تو اس طرح سے پھر خواب کا آغاز ہوا، یعنی اس اذان کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر جب بھی نماز کا وقت ہوتا 5 وقتہ نماز کا، تو اذان کہی جاتی ہے اور لوگ سنتے اور وہ جمع ہو جاتے نماز کے لیے۔ تو یوں پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، تو اس طریقے سے پھر اذان کا آغاز ہوا۔ اب اذان کے الفاظ جو ہیں اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض روایات احادیث میں اس طرح آتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بعض روایات میں ہے کہ 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کے پھر واپس آ کے پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ شاید کبھی آپ نے سنی ہو، بعض لوگ اس طرح اذان کہتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ کسی کو اذان سکھانے کے لیے اذان سکھائی جا رہی تھی تو اس کو یہ الفاظ دوبارہ دہرائے گئے، تو کسی سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ اس طرح ہی کہنا چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے ترجیح، شہادتین، 1 دفعہ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کے پھر دوبارہ ان کو لوٹایا جائے، اس کو ترجیح کہا جاتا۔ تو یہ اصل میں وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہ سکھایا جا رہا تھا اذان کا طریقہ، تو جہاں اس کو دوبارہ کہا گیا تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو دوبارہ کہنا چاہیے، اور وہ اسی طرح انہوں نے آگے روایت کر دی۔ تو یہ اس طرح یوں غلطی ہوئی، اس میں ترجیح نہیں ہے، شہادتین کو دوبارہ نہیں کہا جائے گا۔ اس میں آگے ایک اور چیز ہے، اب حرمین طیبین میں کیا ہوتا ہے، اذان تو اسی طرح کہی جاتی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، لیکن اقامت اس میں 1 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر
یہ صرف 2 دفعہ کہا جاتا ہے، 4 دفعہ نہیں کہا جاتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 دفعہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی 1 دفعہ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہتے ہیں، حی علی الفلاح یہ بھی 1 دفعہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ اکبر، اللہ یعنی قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کلمات کچھ جو ہیں وہ 1 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ روایات دونوں طرح کی موجود ہیں احادیث مبارکہ میں، تو ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد سے پھر کسی ایک کو اختیار کر لیا۔ مثلا حضرت امام مالک کے نزدیک وہ کلمات اقامت کے وہ 1 مرتبہ کہا جائیں گے، تو اب وہ وہاں اس طرح شروع سے کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی روایات احادیث میں موجود ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اختلاف جو ائمہ مجتہدین میں ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، ان میں جو اختلاف ہوا تو اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ روایات مختلف ہیں، یعنی خود صحابہ کرام میں ان مسائل کے اندر اختلاف تھا۔ روایات مختلف آتی ہیں تو آگے ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا، تو ائمہ مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے کسی ایک روایت کو پسند کیا اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ درست ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یعنی شروع میں تو یہ یعنی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، بھئی ٹھیک ہے دونوں طریقے درست ہیں اور کسی ایک طریقے کو اختیار کر لو، زیادہ سے زیادہ یہ بحث ہوتی تھی بھئی ان میں سے بہتر کون سا ہے۔ تو آج کچھ لوگ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو خواہ مخواہ ایشو بنا لیتے ہیں، اور ایسا کہ سارا زور اسی پہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جو اختلافی مسائل، اجتہادی مسائل، اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے اور اس پہ اتنا اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے نماز میں رفع یدین، ہم صرف جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعد میں نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوتے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ روایات مختلف ہیں، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں بھئی حضور کا آخری عمل یہ تھا کہ صرف شروع میں ہاتھ اٹھانا، بعد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے واضح کلیئر تھے اس معاملہ میں، اور وہ بڑی سختی اس میں کرتے تھے بھئی یہ حضور کی سنت یعنی آخری عمل حضور کا یہ ہے کہ باقی مواقع پہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہ کیا جائے۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے چونکہ اس کو روایت کیا ہے، تو اب اس میں ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا، لیکن وہاں لڑائی جھگڑا، طعن و تشنیع، دوسروں کو برا بھلا کہنا یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، 1400 سال سے خود صحابہ کرام میں اختلاف تھا۔ تو ایک آدمی نے، ابھی میں نے چند دن پہلے ایک کلپ سنا کہ ایک آدمی نے کہا کہ جو آدمی رفع یدین نہیں کرتا، یعنی رکوع سے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ گستاخ رسول ہے۔ اب اس کی زد میں اور آپ نہیں آؤں گا، حضرت امام اعظم نہیں آئیں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اسی کی زد میں آئیں گے کہ وہ کہتے ہیں نہیں رفع یدین سنت نہیں ہے، یہ پہلے حضور نے کیا تھا، آخری عمل حضور کا یہ نہیں ہے، تو وہ بھی گستاخ رسول ٹھہرائیں گے۔ بلکہ جب وہ کہتے ہیں کہ حضور، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ یعنی ترمذی شریف کی، اللہ اصلی بکم، بلکہ یہ ابو داؤد شریف میرے سامنے ہے، اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، تو انہوں نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور صرف 1 مرتبہ شروع میں ہاتھ اٹھائے،
تو ان کے نزدیک حضور کی نماز یہ ہے۔ تو اب پھر گویا کہ اس فتوے کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فتویٰ لگ رہا ہے کہ حضور جب رفع یدین نہیں کرتے تھے تو حضور کو بھی حضور کو بھی معاذ اللہ یہ اسی فتوے کی زد میں آ جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے دونوں کو۔ پہلے وہ حدیث روایت کی ہے کہ یعنی حضور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے، اور پھر یہ روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ انہوں نے کہا کہ میں حضور کی نماز نہ تمہیں پڑھ کے دکھاؤں، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، صرف ایک دفعہ۔ یعنی ان کے نزدیک یہ طریقہ ہے حضور کا، حضور کو انہوں نے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس پہ وہ بڑے کلیئر تھے اور اس میں وہ بڑی سختی کرتے تھے۔ ویسے ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور رکوع میں جاتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کرتے تھے تو اس وقت بھی حضور رفع یدین کرتے تھے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے بھی اور سجدے سے کھڑے ہوتے بھی۔ اب سجدے میں نہیں کرتے وہ لوگ، رکوع میں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث تو یہ ہے کہ وَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کرتے تو پھر بھی۔ میرے پاس ابن ماجہ شریف ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم ہے علامہ وحید الزماں، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین منسوخ ہے، لیکن وہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ سجدے میں منسوخ ہو چکا ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب محدثین کا جو اجماع ہے وہ کس بنا پہ ہے؟ اگر یہ ہے کہ حضور کا آخری عمل تھا تو حضور کا آخری عمل تو یہ بھی تھا کہ حضور رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین اور اٹھتے ہوئے بھی نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ نقطہ نظر۔ تو اصل میں تو یہ ایشو ہے ہی نہیں، لیکن جن کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے پھر وہ ان نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں اور اس پہ لڑائی جھگڑا اور بحث و تمہیس اور طعن و تشنیع، اور اگر اس چیز کو نکال دیا جائے تو ان کے پاس پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس طعن و تشنیع کے، اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ ان کی تقریر سن لیں اس میں یہی چیز ہوگا، دوسروں پہ طعن و تشنیع، اور کوئی اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور اپنی ان کی حالت یہ ہے، اب ایک نیا مبلغ کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو بڑے سنتے ہیں نوجوان، اپنی کیفیت یہ ہے کہ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر ناظرہ پڑھنا اس کو نہیں آتا، جہاں پڑھتا ہے غلطیاں کرتا ہے۔ مجھے 1 سال ہو گیا، میں نے اس کے ماننے والوں کو آن لائن چیلنج کیا تھا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہیں کہ گھر بیٹھ کے ٹیلی فون پہ مجھے قرآن پاک کے 3 جگہ سے میں کہوں گا قرآن پاک سنا دیں۔ اب انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ وہ درس دے رہا ہے اور جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، ایسے پڑھتا ہے جس طرح کوئی 8-10 سال کا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے یہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، یہ اردو رسم الخط اس کو کہا جاتا ہے، عربیوں کا رسم الخط اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ ارمین میں جاتے ہیں تو وہاں 2 طرح کے قرآن پاک ملتے ہیں، یہ اردو رسم الخط ہے، اس میں ہر جگہ زیر زبر پیش سارا کچھ لکھا۔ اب ہمارے پاس جو عربی کتابیں ہوتی ہیں نا، بڑی کتابیں، ان پہ کوئی زبر زیر کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، خود آدمی نے گرامر کے ذریعے سے اور تجربے کے ذریعے سے اس کا اعراب لگانا ہوتا ہے۔ تو اس قرآن پاک کو دیکھ کو جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ غلطیاں کرتا ہے، تو اب کہنا اس کا یہ ہے کہ 1400 سال قرآن پاک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، مجھے سمجھ آیا اور میں ہی ٹھیک ہوں، اور 1400 سال یہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، یعنی بابا کہہ کے وہ صرف وہ میں ہی نہیں، حضرت امام اعظم نہیں، سارے صحابہ بھی اسی کی زد میں پھر آ جائیں گے، تو یہ تو کوئی شے ہی نہیں۔ اور اپنی حالت یہ ہے کہ قرآن پاک ناظرہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب بھی میرا یہ چیلنج ہے، کوئی بھی اس کے ماننے والا وہ کرے کہ اس کو کہے بھئی ٹھیک ہے، میں جہاں سے کہوں گا 3 جگہ سے وہ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دے، لیکن دعویٰ یہ کہ جی قرآن پاک
1400 سال کسی کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ اصل یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک کے پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اسی کو پڑھ کے بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، بہت سے ہدایت پائیں گے۔ ہدایت کون سے پائیں گے؟ جو بزرگان دین کا دامن، پرانے بزرگوں کا دامن پکڑ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ تو ہدایت پائیں گے، اور جو ان کو چھوڑ کے خود اپنے طور پر اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ اصل یہ ہے کہ ان مسائل میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، روایات مختلف ہیں، تو کسی ایک روایت کو ائمہ مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے اختیار کیا، اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اذان میں بھی یہ جو ہے کہ اگر جس طرح اقامت کے مختلف، یعنی جس طرح حرمین طیبین میں کہا جاتا ہے کہ الفاظ ایک دفعہ کہے جاتے ہیں، وہ بھی طریقہ درست ہے، اور یہ جو طریقہ ہمارے یہاں کہ دو دفعہ اذان کی طرح اقامت کے کلمات بھی کہے جاتے ہیں، دونوں روایات موجود ہیں اور دونوں طریقے درست ہیں، کسی ایک کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ جھگڑا کیا جائے یا کسی دوسرے پہ طعن و تشنیع کی جائے، یہ یعنی ایسی چیز نہیں ہے، کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور پہلے بزرگوں میں تو یہی تھا کہ بہتر کیا ہے، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا ائمہ مجتہدین کا، بھئی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹھیک ہو اور ہمارا غلط ہو، وہ تو یہ کہتے تھے، اس لیے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ تو آج طعن و تشنیع اور یعنی ایسے مسائل جو ایشو نہیں ہیں ان کو خواہ مخواہ ایشو بنایا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اس طرح اذان کا آغاز ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وہ دکھائے گئے، اور اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے بھی دیکھے تھے لیکن انہوں نے بیان نہیں کیے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن زید نے بیان کیے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی بیان کیے، تو حضور کے حکم سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ کلمات سکھائے گئے اور وہ اذان کہا کرتے تھے۔ اذان جب کہی جائے تو اس وقت اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ تو اذان کے وقت گفتگو کلام وہ بہت سختی سے منع ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جو اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کا موت کے وقت ایمان نہ ضائع ہو جائے، اتنی سختی بزرگوں نے کی ہے۔ تو جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ ان کو سنا جائے اذان کو، اور اذان کے جو ہے وہ کلمات اسی طرح دہرائے جائیں۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس وقت یہی کلمات جو ہیں ان کو دہرایا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں، جمعہ کی جو اذان ہے اس وقت چونکہ خطبے کا وہ حصہ ہے تو اس وقت خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، اس وقت جو ہے وہ یہ کلمات نہیں دہرائے جائیں گے، اس وقت صرف سنا جائے گا۔ باقی جو اذانیں ہیں 5 وقتہ نماز کی، اس وقت جب مؤذن اذان کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، تم بھی اسی طرح کہو، یعنی جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی یہی کہو، جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور کی یعنی نام سن کے درود شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے اگر دونوں چیزیں کر لی جائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے پھر درود شریف پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر صرف درود شریف پڑھا جائے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، مؤذن اگلے کلمات شروع کرتا ہے، تو اگر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو صرف درود شریف پڑھ دیا جائے تو یہ بھی یعنی اسی جواب میں آ جائے۔ حی علی الصلاۃ، اس کے جواب میں کہا جائے گا
حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی نامناسب ناگوار بات ہو تو وہاں یہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے رک سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، اس کی توفیق ہو تو تبھی انسان نیکی کر سکتا ہے، تبھی وہ برائی سے رک سکتا ہے۔ تو یہ یعنی کلمات کہے جائیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کی اذان میں جب کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقت و بررت، کہ تو نے سچ کہا ہے اور تو بری ہو گیا، تو نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔ اور آگے الفاظ وبالحق نطقت، یعنی حق بات تو نے کہی ہے۔ یہ الفاظ اگر یاد ہوں تو یہ کہہ لیجئے صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ اسی طرح اللہ اکبر کے جواب میں پھر یہی الفاظ کہے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی اسی طرح کہو ثم صلوا علی، پھر مجھ پہ دروشی پڑھو۔ بعض لوگوں کو اذان کے بعد دروشی پڑھنے پر اعتراض ہوتا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اذان سن کے پہلے دروشی پڑھو، پھر اس کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ بِهَا عَشْرًا، کہ جو ایک دفعہ مجھ پہ دروشی پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ثُمَّ صَلُّوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، پھر میرے لیے وسیلہ، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ، تو وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بعد میں، پہلے فرمایا کہ پہلے پڑھو درود شریف پھر وہ دعا کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک منزل ہے وسیلہ، لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ہی وہ مقام ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، یعنی مجھے وہ درجہ اور مرتبہ اور مقام ملے گا۔ فمن سأل اللہ لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعہ، جو اللہ سے میرے لیے وہ وسیلہ مانگے گا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، یعنی میں اس کا شفیع ہوں گا۔ ویسے تو حضور کی شفاعت سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اس کے لیے حضور کی خصوصی شفاعت ہوگی۔ تو اب اذان کے بعد حضور فرماتے ہیں پہلے پڑھو درود شریف، پھر وہ وسیلہ کی دعا جو ہے وہ پڑھو۔ ثم صلوا علیہ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ۔ ثم تراخی کے لیے، یعنی ایک کام اذان کے بعد درود شریف اور درود شریف کے بعد وہ پڑھنا ہے۔ اذان کے پہلے، چلو اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اذان سے پہلے، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور اگر اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اس میں کوئی یعنی تحدی نہیں کی ہے کہ کب پڑھ سکتے ہو۔ ہر موقع پہ اچھی جگہ جہاں کوئی بے ادبی کا خطرہ نہ ہو، جہاں شریعت یعنی کوئی شرعی حکم مانے نہ ہو، وہاں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، تو اگر اس سے پہلے کسی نے درود شریف پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ جائز اور درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان میں اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، تو اگر اس سے پہلے کسی نے درود شریف پڑھا تو اذان میں اضافہ نہیں ہوگا، اذان اللہ اکبر سے ہی شروع ہوگی۔ وہ درود شریف پڑھنا ایک جائز اور
اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے تو پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ درود شریف پڑھ کے کچھ تھوڑا سا سکتہ کیا جائے چند لمحات، اس کے بعد اذان شروع کی جائے۔ ہیں اب یہ سارے مسائل جو ہیں نا، یہ میں جمعے پہ بھی اس پہ بڑے مثبت انداز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں نا، ایک ہمارا جو طریقہ ہے حضرت امام اعظم کی تحقیق یہ ہے کہ پاؤں میں 4 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور بعض ائمہ کا یہ ہے کہ نہیں، پاؤں جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملنا چاہیے، 4 انگلی اتنا درمیان، 4 ہاتھ تو پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے نا، 4 انگل اتنا تقریباً فاصلہ ہونا چاہیے۔ دونوں روایات ہیں اور دونوں چیزیں صحابہ کرام سے منقول ہیں، تو دونوں طریقوں سے کھڑا ہونا درست ہے، کسی ایک طریقے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ باقی بھی جو اسی طرح نماز کے اختلافات ہیں ان میں یعنی یہی طریقہ ہے کہ کسی ایک طریقے کو اختیار کیا جائے، اور وہ دونوں طریقے درست ہیں۔ دونوں ائمہ مجتہدین نے صحابہ کرام کے عمل اور روایات کی بنا پہ فیصلے کیے ہیں۔ کعبہ شریف کی طرف قبلہ رخ جو ہے وہ پاؤں ہونے چاہیے، اور وہ سب سے بہتر اسی وقت ہوں گے جب یعنی تھوڑا فاصلہ درمیان میں ہوگا۔ جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا پھر پاؤں کی ڈائریکشن جو ہے وہ انگلیوں کی کعبہ سے جو ہے وہ ہٹتی جائے گی۔ تو اگر یہ 4 جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق ہے، اس کے مطابق پھر پاؤں کی انگلیوں کا رخ سیدھا قبلہ شریف کی طرف ہو جائے گا۔ اب جتنا جو ہے وہ کھولیں گے اتنا ہی زیادہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی جائے گی۔ اب آخری بات جو ہے وہ اذان کی، کہ اذان سے پہلے درود شریف اگر پڑھا جائے تو اذان میں اضافہ ہو جائے گا۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اسی میں احتیاط کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا درمیان میں چند لمحات کا سکتہ اور وقفہ کر لیا جائے۔ اور اگر کسی کا اسی پہ اصرار ہے کہ جی نہیں اذان سے پہلے کچھ بھی کہا تو اضافہ ہو جائے گا، تو پھر یہ حاجی اختر صاحب پر اعتراض نہیں ہوگا، حضرت بلال حبشی پہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے اذان میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے بھی اذان میں اضافہ کیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ باب ہے الاذان و فوق المنارات، منارے پہ اذان۔ حضرت عروہ بن زبیر وہ راوی ہیں، ان امرأۃ من بنی النجار، بنی نجار یعنی انصار کے قبیلہ بنی نجار کی ایک صحابیہ عورت ہیں، ان سے وہ راوی ہیں۔ قالت کان بیتی من اطول بیت کان حول المسجد، مسجد نبوی شریف کے آس پاس جو گھر تھے نا ان میں سے سب سے اونچا گھر وہ کہتے ہیں ہمارا تھا، سب سے بلند مکان جو ہے ان کا تھا مسجد نبوی شریف کے ارد گرد جو گھر تھے۔ تو فکان بلال یؤذن علیہ الفجر، حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی فجر کی اذان کہنے کی، تو اس گھر کے اوپر آ کے وہ اذان کہتے تھے جو سب سے بلند تھا مسجد نبی شریف کے ارد گرد گھروں میں، سب سے جو اونچا مکان تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اذان کہا کرتے تھے۔ فیأتی بسحر، وہ سحری کے وقت آ جاتے، فیجلس علی البیت، وہ چھت کے اوپر بیٹھ جاتے، ینظر الی الفجر، وہ یعنی اس مشرق کی جہاں سے سورج نکلتا ادھر منہ کر کے وہ بیٹھ جاتے۔ اب پاکستان میں تو چونکہ مغرب کی طرف ہے نا، تو مدینہ شریف میں وہ جنوب کی جانب ساؤتھ کی جانب ہے، تو ظاہر بات ہے پھر ان کا رخ قبلہ شریف کی طرف نہیں ہوتا ہوگا، وہ مشرق کی طرف ہوتا ہوگا، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کب روشنی پھیلے۔ فَإِذَا رَآهُ، جیسے ہی ان کو نظر آتا نا کہ پو پھوٹ پڑی ہے، فجر نمودار ہو گئی ہے، تمتا، تمتا کا معنی ہوتا ہے انگڑائی لینا، وہ انگڑائی لیتے،
ثم قال اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ حضرت بلال حبشی اب یہ کانا کے ساتھ آیا، اور کانا جب ماضی پہ آتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے، یعنی ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی دن یہ کلمات کہہ دیے، تسلسل کے ساتھ، جس کو انگلش والے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، کہ ایک کام تسلسل کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا۔ تو حضرت بلال حبشی کا یہ معمول تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے یہ کہتے اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، کہ یا رب ذوالجلال میں تیری تعریف کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس بات پہ کہ قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور دین کے خادم بن جائیں، دین کو قائم کریں۔ یعنی حضرت بلال حبشی کا معمول تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے قالت ثم یؤذن، پھر وہ اذان کہتے۔ تو حضرت بلال حبشی فجر سے پہلے یہ کلمات روزانہ کہا کرتے تھے۔ اگر درود شریف پڑھنے سے اذان سے پہلے اذان میں اضافہ ہو گیا تو یہ کام تو حضرت بلال حبشی نے بھی کیا۔ اذان میں سب سے پہلے تو اگر بدعت کہا جائے تو سب سے پہلی بدعت تو انہوں نے کی۔ پھر تو حضرت بلال حبشی یہ کہتے تھے، اس کا مطلب ہے اذان اللہ اکبر ثم یؤذن، ان کو بھی معلوم تھا کہ اذان اللہ اکبر سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ یہ پہلے جو کلمات دعائیہ کہہ رہے ہیں، حمدیہ اور دعائیہ کلمات ہیں، ان سے اذان میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو اگر ان کے وہ کلمات درست تھے تو کسی نے درود شریف پڑھ لیا تو پھر بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی، اذان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرماتی ہیں وہ صحابیہ، قالت واللہ ما علمتہ کان ترکہا لیلۃ واحدۃ ہذہ الکلمات، کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ کسی بھی رات انہوں نے یہ کلمات چھوڑے ہوں۔ پیچھے چونکہ ماضی استمراری آ رہی ہے کہ ان کا معمول تھا یہ کلمات، لیکن اور تاکید کر رہی ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ کسی رات انہوں نے اذان سے پہلے یہ کلمات نہ کہے ہوں۔ تو جب حضرت بلال حبشی وہ یہ حمدیہ اور دعائیہ کلمات کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اذان میں اضافہ نہیں ہوا تو درود شریف پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، درود شریف پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے چند لمحات جو ہیں، چند سیکنڈ وہ سکتہ کیا جائے تاکہ اور زیادہ یعنی درمیان میں وہ باقی ہر ایک کو معلوم ہے کہ اذان اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے، اذان وہ درود شریف جو ہے وہ اذان کا حصہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔